بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر امتیاز احمد خان, چیئر پرسن ڈپارٹمنٹ آف لا, یونیورسٹی آف سہیوال. آج ہمارا لا آف بزنس آرگنائزیشن کا لیکچر نمبر 24 اور جو ٹاپک ہے وہ ہے اینول جنرل میٹنگ. تو جو لرننگ آبجیکٹیو ہیں وہ ہیں کہ جو اینول جنرل میٹنگ اس کا پرپز, اس کی ریکوائرمنٹس اور اس کے لیگل ایفیکٹس. تو جیسے ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو اینول جنرل میٹنگ ہے ایک جنرل میٹنگ ہے, شیئر ہولڈرز کی میٹنگ ہے جو اینولی ہیلڈ ہوتی ہے. پہلے ہم اس کا آبجیکٹیو دیکھ لیتے ہیں, اور آبجیکٹیو یہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ شیئر ہولڈرز جو ہیں وہ کمپنیز کے اونرز ہوتے ہیں, اور جو مینجمنٹ ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ ہے شیئر ہولڈرز کا, یا آپ کہہ سکتے ہیں مینجمنٹ از دا فنڈامنٹل رائٹس آف اونرز. اور کمپنی جو ہے وہ جیسے ہم نے کہا تھا ماڈرن فارم آف کمپنی جو ہے وہ دیٹ از مینیجڈ بائی دا ڈائریکٹرز. اب کویشچن یہ کہ ڈائریکٹرز کدھر سے آتے ہیں, تو شیئر ہولڈرز جو ہیں وہ الیکٹ کرتے ہیں ڈائریکٹرز کو, اور جو ڈائریکٹرز ہیں وہ ڈیلی افیئرس چلاتے ہیں. جب ڈائریکٹرز الیکٹ کرتے ہیں, شیئر ہولڈر جب الیکٹ کرتے ہیں ڈائریکٹرز کو, تو اصل میں وہ پاور ڈیلیگیٹ کر رہے ہیں کہ جی آن اے ڈیموکریٹک وے کہ آپ ہمارے بہاف پہ کمپنی چلائیں. تو کمپنی جب وہ چلاتے ہیں تو پھر وہ اس کی ایک رپورٹ, جو بھی ڈیلی افیئرس کرتے ہیں اس کی ایک رپورٹ بناتے ہیں, اور وہ رپورٹس جو ہے نا وہ شیئر ہولڈرس کو سبمٹ ہوتی ہے. لیکن چونکہ ہم نے یہ ایک بات یہ بھی کی تھی کہ مینجمنٹ از دا فنڈامنٹل رائٹ آف اونرز, تو اسی فنڈامنٹل رائٹس کی وجہ سے کہ وہ جو میجر ڈیسیژنز ہیں وہ شیئر ہولڈر خود کرتے ہیں, اور جو ڈیلی افیئرز ہیں وہ ڈائریکٹرز کرتے ہیں, اور پھر وہ ڈیلی افیئرز جو ہیں وہ رپورٹ کی صورت میں شیئر ہولڈرز کو جواب دے ہوتے ہیں. اچھا, اب ہم کہتے ہیں کہ کمپنی کو مینیج کرتے ہیں ڈائریکٹرز, اور اینول رپورٹ تیار کرتے ہیں, اور وہ اینول رپورٹس جو ہیں وہ ڈائریکٹرز جو ہے وہ شیئر ہولڈر کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں, اور یہ جو رپورٹ ہے وہ اینول جنرل میٹنگ میں سبمٹ ہوتی ہے. اور وہ سبمٹ کرنے کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ وہ کمپنی کی جو پروگریس ہے, ڈائریکٹرز کی جو پرفارمنس ہے اس کو ایویلویٹ کر سکیں, اور اگر ڈائریکٹرز اپوائنٹ نہیں کر رہے پرفارم نہیں کر رہے اور کوئی مس یوز آف پاور کر رہے ہیں یا ان ایفیشینٹ ہیں, تو شیئر ہولڈرز جو ہیں وہ ان کو ریپلیس کر سکتے ہیں, چینج کر سکتے ہیں. اور یہ تھا اس کا آبجیکٹیو اینول جنرل میٹنگ کا. اب ہم آتے ہیں کہ یہ اینول جنرل میٹنگ اس کا کیا فریکوینسی کیا ہے. سوری, جو اینول جنرل میٹنگ ہے وہ ود ان 16 منتھ فرام دا ڈیٹ آف انکارپوریشن, جب کمپنی انکارپوریٹ ہوتی ہے تو پہلی اینول جنرل میٹنگ 16 منتھس کے اندر اندر آپ نے اس کو ہولڈ کرنا ہے, اور اس کے بعد ہر کیلنڈر ایئر میں ایک جو ہے نا وہ اینول جنرل میٹنگ ہوگی. اچھا, اور ہوگی کب؟ ود ان اے پیریڈ آف 120 days فالوئنگ دا کلوز آف اٹس فائنینشیل ایئر. ہر کمپنی کا ایک فائنینشیل ایئر ہے, جو ہی اس کا فائنینشیل ایئر کلوز ہوتا ہے تو اس کے 120 دن کے اندر اندر اینول جنرل میٹنگ کال کی جائے گی. اچھا, تو جو لسٹڈ کمپنی ہے اس کی صورت میں کمیشن, اور باقی کمپنی کی صورت میں جو لسٹڈ کمپنی نہیں ہے تو رجسٹرار جو ہے وہ ایکسٹینشن دے سکتا ہے. آپ کسی وجہ سے اینول جنرل میٹنگ 120 دن کے اندر نہیں کر سکے تو پھر جو ہے وہ رجسٹرار اس کی 30 days تک ایکسٹینشن دے سکتا ہے. کمیشن لسٹڈ کمپنی کی صورت میں کمیشن, اور جو لسٹڈ کمپنی کے علاوہ پرائیویٹ کمپنی ہیں, پبلک نان لسٹڈ کمپنیز ہیں, تو اس کے لیے جو ہے وہ رجسٹرار کے پاس یہ پاور ہے کہ ود ڈیفینیٹلی ود ڈیو جسٹیفیکیشن وہ 30 days تک ایکسٹینشن دے سکتا ہے. اچھا, اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اسٹیچوٹری میٹنگ تھی جو ہم نے پہلے ڈسکس کی تھی وہ ونس ان اے ہول لائف آف اے پبلک کمپنی, لیکن جو اینول جنرل میٹنگ ہے وہ اس کو جیسے سالانہ میٹنگ بھی کہتے ہیں. تو پہلی میٹنگ جب کمپنی انکارپوریٹ ہوئی تو 16 منتھس کے اندر اندر آپ نے ہولڈ کرنی ہے. اس کے بعد ہر کیلنڈر ایئر میں ایک میٹنگ ہوگی, اور وہ ہوگی جب آپ کا فائنینشیل ایئر کلوز ہو رہا ہے. موسٹلی کمپنیز کا فائنینشیل ایئر 30 جون کو کلوز ہو جاتا ہے, تو وہاں سے 120 days جو کہ آلموسٹ 4 month بنتے ہیں, تو اس کے اندر اندر آپ نے وہ کرنی ہے. اور
اگر آپ اس 4 منتھ کے اندر نہیں کر سکے کسی وجہ سے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو پھر آپ اس کے لیے ایکسٹینشن لے سکتے ہیں کمیشن لسٹڈ کمپنی کی صورت میں، اور رجسٹرار جو ہے وہ باقی کمپنی کی صورت میں 30 days کی ایکسٹینشن دے سکتا ہے. اچھا، اب میٹنگ کرنی کی ادھر ہے، تو اینول جنرل میٹنگ جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے اسی ٹاؤن میں جہاں کمپنی کا رجسٹر آفس ہے، یا اس کے کوئی نیئرسٹ سٹی ہے. یہ نہیں کمپنی کا اپنے جو ہے وہ آفس سائیول میں، اور آپ میٹنگ کراچی کر رہے ہیں، کبھی آپ جناب سوات کر رہے ہیں، تو آپ نے اسی ٹاؤن میں کرنی ہے جہاں رجسٹر آفس ہے، یا اس کا جو قریبی کوئی بھی نیئرسٹ سٹی ہے. بعض کا فزیبلٹی کا ایشو ہوتا ہے، تو آپ اس کے نیئرسٹ سٹی میں کر سکتے ہیں. پلیس آف اینول جنرل میٹنگ، لا یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا ممبر ہے شیئر ہولڈر جس کے پاس ٹوٹل پیڈ اپ کیپٹل کا 10% تک اس کے پاس ووٹنگ شیئرز ہیں، تو اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ ڈیمانڈ کر سکے مینجمنٹ سے، ڈائریکٹر سے، کہ جی وہ ویڈیو لنک کے تھرو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہا ہے. تو ایسی صورت میں اگر وہ لسٹڈ کمپنی ہے تو کمپنی نے مسٹ پرووائڈ کرنا ہے، اور اگر وہ لسٹڈ نہیں ہے تو دین اٹ کین بی ڈپینڈ آن دا سرکمسٹانسز. تو لسٹڈ کمپنی کے لیے یہ مسٹ ہے کہ وہ اس کو ویڈیو لنک کے تھرو اس کو انیبل کرے کہ وہ پارٹیسپیٹ کر سکے میٹنگ میں. تو یہ ڈیمانڈ ایٹ لیسٹ 7 days پرائر ٹو دا ڈیٹ آف میٹنگ جو ہے وہ ڈیمانڈ کرے گا ممبر، اور پھر ڈائریکٹرس جو ہیں وہ ویڈیو لنک کے تھرو. تو یہ جو نیا ایکٹ آیا 2017 کا، اس میں جو بیسک چینجز تھی وہ یہی تھی کہ اس میں الیکٹرانک شیئر ہولڈنگ اور ویڈیو لنک کے تھرو مینس کہ ٹیکنالوجی کا یوزیج جو ہے اس کو جو ہے لا نے الاؤ کیا ہے کہ آپ اس کے تھرو بھی اس طرح کمپنی کے جو فیئرز ہیں وہ چلا سکتے ہیں. اچھا، جو نوٹس ہے، جیسے ہم نے اسٹیچوٹری میٹنگ ابھی کہا تھا کہ کم سے کم 21 دن کا نوٹس جو ہے وہ دینا ضروری ہے، اور یہ ڈائریکٹرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام ممبرس کو جو ہے نا وہ 21 دن کا کم سے کم 21 دن پہلے اس میٹنگ کا نوٹس سینڈ کریں گے تاکہ وہ اپنی پریپریشن کر سکیں. اچھا، اب جو نوٹس کی جو ریکوائرمنٹ ہے، ایک تو ہم نے کہا کہ ہر ممبرس کو دینی ہے. اس کے علاوہ اگر لسٹڈ کمپنی ہے تو یہ نوٹس کمیشن کو بھی دیں گے. اس کے علاوہ ممبرس کو جو ہے وہ اس کو سینڈ کریں گے. اس کے علاوہ پبلش کریں گے انگلش اور اردو لینگویج، کم از کم ایک اخبار انگلش کا اور ایک اردو کا، اور جس کی جو نیشن وائڈ سرکولیشن ہے، اس طرح کا کوئی بھی اخبار ہو انگلش اور ایک اردو. یہ ریکوائرمنٹ ہے لسٹڈ کمپنی. عام کمپنیز کے لیے کافی ہے کہ وہ ممبرس کو اور جو بھی لوگ انٹائٹل ہیں اس کو میٹنگ کا نوٹس بھیجے. لیکن اگر وہ لسٹڈ کمپنی ہے تو کمیشن کو بھی بتانا ہے، ممبرس کو بھی بھیجنا ہے، اور ایک انگلش اخبار اور ایک اردو اخبار جس کی نیشن وائڈ سرکولیشن ہے اس کو سینڈ کرنا ضروری ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں کہ نارملی آرڈنری بزنس کیا ہے اے جی ایم میں، کہ نارملی کیا بزنس ہوتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے کنسیڈریشن آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس، کمپنی کی جو بھی ہم کہہ رہے تھے کہ جی ڈیلی افیئرس چلاتے ہیں اور اس کی رپورٹس بناتے ہیں، اکاؤنٹس بناتے ہیں اور وہ سبمٹ کرتے ہیں. تو فائنینشیل جو اسٹیٹمنٹس ہے اس کی کنسیڈریشن، یہ اس کا آرڈنری بزنس ہے. اسی طرح دی کنسیڈریشن آف دا رپورٹس آف دا بورڈ، بورڈ نے کوئی رپورٹ جو دینی ہے، ڈائریکٹرس رپورٹ بھی اس کو کہتے ہیں، کہ اس کی کنسیڈریشن ہے. اور ایڈیٹرس کی جو رپورٹس ہیں اس کی کنسیڈریشن ہے. اور جو ڈیویڈنڈ اگر ڈائریکٹرس نے کو ڈکلیئر کیا ہے تو اس کو اپروو کرنا، اس کو ڈسکس کرنا، یہ بھی اس میں آرڈنری بزنس ہے. ڈائریکٹرس کا جو الیکشن ہے یہ بھی نارملی اے جی ایم میں ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی ڈائریکٹرس ریٹائر ہوئے ہیں تو ان کی جگہ پہ جو اپوائنٹمنٹ ہے ڈائریکٹرس کی اس کو اپوائنٹ کرنا، ایڈیٹرس کو اپوائنٹ کرنا، ان کی ریمونریشن جو ایڈیٹرس کی ریمونریشن ہے اس کو فکس کرنا. اس کے علاوہ جو بھی بزنس ہوگا اس کو اسپیشل بزنس کہیں گے. اب کویشچن یہ ہے کہ اسپیشل بزنس اور آرڈنری بزنس میں کیا ڈفرینس ہے. آرڈنری بزنس ایک ایسا بزنس ہے جو نارملی اے جی ایم میں ہوتا ہے.
تو اگر اس کے علاوہ کوئی بزنس آپ نے کرنا ہے تو اس کے لیے پھر لا کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہیں. تو آرڈنری بزنس کے لیے ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہیں, اسپیشل بزنس کے لیے ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہیں. تو اب ہم آتے ہیں کہ اسپیشل بزنس کے لیے کیا اسپیشل ریکوائرمنٹس ہیں. سب سے پہلے اگر آپ نے کوئی اسپیشل بزنس ٹرانزیکٹ کرنا ہے اس اینول جنرل میٹنگ میں, تو آپ نے اس نوٹس جو آپ ویسے آرڈنری بزنس کے لیے ویسے نوٹس دیتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے انیکشر لگانے ہیں. اور انیکشر کیا ہے کہ جو بھی آپ نے اس میں کوئی بزنس کرنا ہے, کوئی کام کرنا ہے, تو اس کے تمام مٹیریل فیکٹس جو ہیں وہ اس میں بتانے ہیں اس انیکشر میں. اچھا, پھر آپ نے بتانا ہے نیچر اینڈ ایکسٹینٹ آف انٹرسٹ اف اینی دیئر ان آف اینی ڈائریکٹر ویدر ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. اگر ڈائریکٹر کا اس ٹرانزیکشن میں, اس بزنس میں کوئی انٹرسٹ ہے تو وہ آپ نے بتانا ہے, اور اس کی نیچر بتانی ہے, اور اس کی ایکسٹینٹ بتانی ہے کس حد تک اس کا انٹرسٹ ہے ڈائریکٹرس کا, چاہے ڈائریکٹلی ہے چاہے انڈائریکٹلی ہے. اچھا, اس کے علاوہ where any item of business consists of according of an approval to any document by the meeting, the time when and the place where the document may be inspected shall be specified in the statement. اسی اسٹیٹمنٹ میں اگر آپ نے کسی چیز کی اپروول لینی ہے تو پھر آپ نے اس سے ریلیٹڈ جو ڈاکومنٹس ہیں اس کا بتانا ہے کہ یہ کب اور کس جگہ پہ آپ جو ہے نا وہ ڈاکومنٹس انسپیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ انفارمیشن بھی اس میں بتانی ہے. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ جی دس سیکشن از ناٹ اپلیکیبل ٹو اے سنگل ممبر کمپنی. سنگل ممبر کمپنی کے لیے اے جی ایم کی ایگزیمشن ہے, اگر وہ اے جی ایم کر لیں تو ٹھیک ہے, نہیں کرنی تو سنگل ممبر کمپنی کا ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ ہے, وہ کہیں ہم کسی اور جگہ پر ڈسکس کریں گے. اور اس کی جو پینلٹی ہے ہولڈ کرنے کی, اگر کوئی ڈیفالٹ کرتا ہے تو لسٹڈ کمپنی, وہ اگین لسٹڈ کمپنی کے لیے ہیوی پینلٹی ہے, اسکیل 2 کی پینلٹی ہے, اور اگر کوئی اور کمپنی ہے تو اس کے لیے اسکیل 1 کی پینلٹی ہے. اب ہم آتے ہیں کورم کی طرف, کورم آف اینول جنرل میٹنگ. تو جو کورم ہے ڈیفینیٹلی وہ کمپنیز کی نیچر کے پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جو لسٹڈ کمپنی ہے اس کی کورم کی ریکوائرمنٹ تھوڑی زیادہ ہے, تو اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کم از کم 10% جو ہے وہ پرسنلی پریزنٹ ہو یا ویڈیو لنک کے تھرو پریزنٹ ہو, اور ان کی کم از کم 25% جو ہے وہ ٹوٹل ووٹنگ پاور ہے اس کا 25% ان کے پاس ووٹنگ ہو. تو اگر ممبر زیادہ ہیں اور ووٹنگ 25% سے ان کے پاس کم ہے تو پھر بھی وہ کورم نہیں ہے. اور اگر ممبر 9 ہیں اور ان کے پاس لیٹس سپوز 30% ووٹنگ پاور ہے آئیدر آن دیئر اون اکاؤنٹ اور پراکسی, تو پھر بھی یہ کورم نہیں ہے. تو جو لوگ ویڈیو لنک کے تھرو پارٹیسپیٹ کریں گے, ہم نے ابھی ڈسکس کیا تھا کہ لسٹڈ کمپنی کے لیے تو یہ مسٹ ہے, اگر کوئی ویڈیو لنک کے تھرو پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے, اس کے پاس 10% ووٹنگ پاور ہے, تو یہ ڈائریکٹر مسٹ ہے ان کے لیے کہ وہ اس کو پرووائڈ کریں. تو ویڈیو لنک کے تھرو بھی لوگ جو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں وہ بھی کورم میں کاؤنٹ ہوں گے. اچھا, اگر لسٹڈ کمپنی نہیں ہے تو پھر کوئی بھی 2 ممبر جن کی چاہے وہ پرسنلی پریزنٹ ہے یا ویڈیو لنک کے تھرو پریزنٹ ہے, لیکن پھر وہی ریکوائرمنٹ کہ ان کی کم سے کم 25% ووٹنگ پاور ہونی چاہیے, چاہے ان کے اپنے ہوں چاہے اس کی وہ پراکسی لے کے آئے ہوئے ہیں. تو جو پرائیویٹ ہے پبلک نان لسٹڈ کمپنی ہے اس کے لیے 2 ممبرس کافی ہیں 25% ووٹنگ, اور لسٹڈ کے لیے 10 ممبر اور 25% ووٹنگ. اچھا, اگر کمپنی کا شیئر کیپٹل ہی نہیں ہے تو پھر وہ ظاہرہ 25% والا فارمولہ جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوتا. تو کمپنی کا کوئی شیئر کیپٹل ہی نہیں ہے تو اس کے لیے پھر لا یہ پرمیشن دے رہا ہے کمپنی کے جو پروموٹرز ہیں کہ وہ اس چیز کو آرٹیکل آف ایسوسیشن پہ پرووائڈ کر لیں, اور جو بھی آرٹیکل آف ایسوسیشن میں طریقہ کار یا کورم کی ریکوائرمنٹ بتائی ہوگی وہ کورم اس کے مطابق ہوگا. اچھا, کورم کی ایک اور ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر ود ان ہاف این آور, جب جو بھی ٹائم اپوائنٹ ہوا ہے میٹنگ کے لیے اور اس وقت کورم موجود نہیں ہے, کورم پورا نہیں ہوا, تو ایسی صورت میں جو میٹنگ ہے وہ اگر ممبرس نے کال کی ہے تو وہ ڈیزالو ہو جائے گی. اب ممبرس میٹنگ کیوں کال کرتے ہیں, کیونکہ اے جی ایم کال کرنا لا کی ریکوائرمنٹ ہے, اور یہ مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ میٹنگ کال کریں. اگر مینجمنٹ میٹنگ کال نہیں کر رہی, ڈائریکٹرس میٹنگ کال نہیں کر رہے, تو شیئر ہولڈر کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ میٹنگ کال کر سکتے ہیں. اس کی ریکوائرمنٹ ہے, وہ ہم کس لیکچر میں اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ ممبرس کب اور کیسے میٹنگ کال کر سکتے ہیں. تو اگر ممبرز نے میٹنگ کال کی ہے
تو ایسی صورت میں وہ میٹنگ ڈیزالو ہو جائے گی. لیکن اگر وہ میٹنگ ڈائریکٹرس نے مینجمنٹ نے کال کی ہے تو کورم پورا نہیں ہوا، آدھا گھنٹہ گزر گیا، تو میٹنگ جو ہے وہ اڈجرن ہو جائے گی. اور اس کے لیے سیپریٹ پھر نوٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لا یہ کہتا ہے کہ 21 دن کا نوٹس چاہیے. تو اگر ایک میٹنگ اڈجرن ہوئی ہے، میٹنگ نہیں ہو سکی، تو کیا کویشچن یہ ہے کہ کیا دوبارہ میٹنگ کا 21 دن کا نوٹس دیا جائے اور پھر میٹنگ کا ٹائم ڈیٹ فکس کی جائے. تو لا کہتا ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ نے نوٹس دے دیا اور میٹنگ کورم کی وجہ سے میٹنگ نہیں ہو سکی، تو وہ میٹنگ جو ہے وہ نیکسٹ ویک اسی دن اسی ٹائم اسی پلیس پہ کنسیڈر ہوگا کہ اس کا نوٹس ہو جائے گا. تو پھر نیکسٹ ویک اسی جگہ پہ اسی ٹائم پہ دوبارہ میٹنگ کا ٹائم جو سیٹ ہو جائے گا. اس کے لیے سیپریٹ نوٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس صورت میں اگر پھر بھی کورم پورا نہیں ہو رہا تو دا ممبرس پریزنٹ پرسنلی یا تھرو ویڈیو لنک ناٹ لیس دین 2 شیل بی کورم. کہ جو بھی ممبرس چاہے ان پرسن ہیں چاہے ویڈیو لنک ہے تو پھر 2 ممبر جو ہیں وہ کورم ہوگا. اب اس میں چاہے وہ لسٹڈ کمپنی ہو، چاہے اس کی شیئر ہولڈنگ 25% پوری نہ ہو رہی ہو، بس 2 ممبر اگر پریزنٹ ہو گئے ہیں چاہے ویڈیو لنک کے تھرو چاہے دوسرا، تو دونوں صورتوں میں کورم جو ہے وہ پورا ہو جائے گا اور آپ میٹنگ کال کر سکتے ہیں. لیکن اگر آرٹیکلس میں سم تھنگ ایلس پرووائڈ ہے تو پھر وہ اسی کے مطابق جو ہے نا وہ میٹنگ کو کنڈکٹ کیا جائے گا. تو تھینک یو ویری مچ. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. بٹ اسٹل اف یو ہیو اینی کویسچن یو کین آسک. آئی ول بی مور دین ہیپی ٹو آنسر یور کویسچنس. تھینک یو ویری مچ. سی یو دا نیکسٹ لیکچر. خدا حافظ.